ناظرین، انسان اپنی پوری تاریخ کے اندر آسمان میں موجود ستاروں کی طرف دیکھ کر ہمیشہ ایک ہی سوال خود سے کرتا رہا کہ وہ زمین پر کہاں سے آیا، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد آخر کیا ہے، کیا وہ اس اتنی بڑی کائنات کے اندر اکیلا ہے، اگر ہم انسانوں جیسی کوئی مخلوق اس کائنات کے اندر موجود ہے تو کہاں پر ہے اور کیسی نظر آتی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں، اور اگر نہیں تو کیا اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کے اندر ہم انسان بس اکیلے ہی ہیں؟ ناظرین، دونوں ہی سوالوں کے جواب بہت ہی ڈرا دینے والے ہیں، پر یہ کھوج کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کائنات کے اندر جمپ ٹیلیسکوپ بھی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مسلسل اپنی نظریں اس کائنات پر جمائے ہوئے ہیں، اور اگر سائنٹسٹ اور ماہرین کی مانیں تو وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی طرح کوئی ایک نہیں بلکہ کئی مخلوقات اس یونیورس کے اندر موجود ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے اصل مسئلہ انہیں تلاش کرنا یا پھر ان سے رابطہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا نے آج سے 25 سال پہلے واجر اسپیس کرافٹ کو خلا کے اندر بھیجا تھا، جس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ایلین لائف اس کائنات کے اندر موجود ہے تو اس پر موجود ایک گولڈ پلیٹڈ کاپر ڈسک موجود ہے جو زمین کے متعلق تمام انفارمیشنز، مثال کے طور پر انسانوں کے ہنسنے چلانے کی آواز اور جانوروں اور نیچر کی آوازیں 59 زبانوں کے اندر ویلکم یا گریٹ ٹنگز، اور یو ایس پریزیڈنٹ جمی کارٹر اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کارڈ کے لکھے ہوئے الفاظ اس کے اندر محفوظ ہیں، تاکہ اگر کوئی مخلوق انسانوں کے خاتمے کے 1 ارب سال بعد بھی آئے تو وہ بھی اس میسج کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ اسپیس کرافٹ اگلے 1 ارب سال تک ایسے ہی خلا کے اندر گھومتا رہے گا اور کبھی بھی زمین پر واپس نہیں آئے گا۔ ناظرین، 2017 میں امریکن نیوی نے یو ایف او یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کو کنفرم کیا، اور اسی طرح سے آج سے صرف 4 ماہ پہلے پینٹاگون نے ہیلین کی ایک باقاعدہ ویڈیو پبلش کر کے کنفرم کیا کہ انہوں نے ایک اصل یو ایف او کو دیکھ لیا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ لگاتار ہالی ووڈ انڈسٹری کے اندر آپ کو ایسے کنسیپٹ ایریا لائف کے متعلق دکھائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو مینٹلی طور پر بار بار دکھا کر ایلین لائف سے متعلق کنفرم کر سکیں کہ انسانوں کی طرح دکھنے والے لیکن انسانوں سے بھی زیادہ سمجھدار کوئی مخلوق نہ صرف اس کائنات کے کسی کونے کے اندر موجود ہیں بلکہ زمین پر خود انسانوں کے درمیان چھپ کر رہتی بھی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہ انسانوں کو باقاعدہ طور پر کنٹرول کر رہی ہیں، اور یہ سب دکھانا بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ تر ایلین بیس موویز کے کنسیپٹ اور ان کے تھیم پر غور کریں تو یہ بالکل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک انجان مخلوق کائنات کے کسی ذہین ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت ہی ایڈوانس ہے۔ انسانی ٹیکنالوجی شاید اس کے سامنے کئی 100 سال پیچھے ہے، اور اس مسلسل ذہن سازی کی تیاریاں کئی دہائیوں سے چل رہی تھیں، اور اب اس کو عالمی لیول پر لے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ناسا نے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں کو دعوت دی کہ وہ ناسا کو مشورہ دیں کہ اگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کسی ایلین لائف کو تلاش کر لیتی ہے تو ان ایلین سے بات کیسے کی جائے یا ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میکسیکو کے پارلیمنٹ کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا اجلاس منعقد ہوا، ناظرین، جس میں ہزاروں سال سے بھی زیادہ پرانے 2 ایلینز کی ممیز کو پیش کیا گیا۔ یہ دونوں شیشے کے تابوت کے اندر موجود تھیں، جنہیں عوام اور میڈیا کے لیے پبلکلی طور پر پیش کیا گیا۔ ناظرین، میکسیکو کی گورنمنٹ کے مطابق انہیں ایک شہر کے اندر موجود ہزاروں سال پرانے غار سے ڈھونڈا گیا ہے، اور ان کی ریسرچ کے بعد
اس کے نتیجے امریکی حکومت سے بھی شیئر کیے گئے ہیں۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے مطابق ان ایلینز کا 30% ڈی این اے کسی جانور، کسی پودے یا انسانوں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ کسی اور دنیا کا ہے۔ ان دونوں کے ایکسرا بھی دکھایا گیا جس پر ان کے ہاتھ کے اندر 3 انگلیاں موجود تھیں اور جسم کسی پتھر کی طرح لگ رہا تھا، جبکہ ان کے جسم کے اندر کوئی انڈے جیسی چیزیں بھی موجود تھیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑی کھوج ہے جسے پہلی بار عالمی میڈیا پر کسی گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے۔ ناظرین، اسے عالمی میڈیا نے نیوز کے اندر کور کیا، پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ واقعی سچ ہے، اور اگر نہیں تو یہ سب دکھانے کا مقصد آخر کیا ہے؟ آخر کس بڑے عالمی پلان کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ آئیے سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک کر کے تمام کڑیوں کو جوڑ کر سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل دا آرٹ آف ہیپینس کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، زمین سے باہر جو بھی مخلوقات زندہ حالت کے اندر موجود ہیں، ہم اسے ایلین لائف کہتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی پودے کی صورت میں ہو، کسی جانور یا پھر انسانوں کے جیسے دکھنے والی کوئی اور مخلوق۔ لیکن اس بات کا شاید 1% بھی چانس نہیں کہ وہ مخلوق سٹرکچر اور شکل و صورت کے اندر انسانوں کی طرح یا پھر انسانوں سے ملتے جلتے کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ انسان کریٹر نہیں ہے بلکہ کریشن ہے، یعنی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور وہ خالق یعنی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی نقل پر ایجاد تو کر سکتا ہے، پر کسی زندہ مخلوق کو پیدا کرنا اس کے سافٹ ویئر سے باہر کا کام ہے۔ اسی لیے جب بھی وہ ایلینز کو خود سے امیجن کرنے کا تصور کرتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر وہی 2 ہاتھوں، انگلیوں، انسانی جسم اور شکل و صورت والی ایک مخلوق سامنے آ جاتی ہے، جسے وہ فلمز اور ویڈیوز کے اندر دکھا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام اس کی سوچ سے پرے کا ہے۔ ایسا ضروری تو نہیں کہ جو بھی ایلین لائف انسانوں سے دور کسی پلانٹ پر موجود ہوگی وہ بالکل انسانوں کی طرح ہی دکھتی ہوگی، وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک زندہ بیکٹیریا کی صورت میں بھی۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ انسان سمیت دنیا کے کسی ایک زندہ مخلوق کو دیکھ کر یہ تصور کریں کہ آج سے پہلے یہ موجود نہیں تھی، اور آپ اپنے ذہن کے اندر اسے تصور کر کے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس خوبیوں کے ساتھ ہی زمین پر موجود ہے، آپ کا دماغ اس جانور کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اس کا نقشہ تیار کریں کہ کیا یہ جانور اگر موجود نہیں تھا تو کیا میں اپنے ذہن کے اندر اس کو تخلیق کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر خوبیوں کے ساتھ جس کے ساتھ یہ موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ امپاسبل یا بالکل ناممکن ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 2 جانوروں کو آپس کے اندر ملا کر کسی نئے جانور کو امیجن کر لے گا، جسے ہم کلوننگ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کلوننگ کا عمل بری طرح سے فیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرح سے پیدا ہونے والے جانور یا تو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ عرصہ جی نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے فرضی ایلینز کی موجودگی کا سہارا لیا جاتا ہے، جن کا اصل کے اندر کوئی وجود نہیں۔ انسان اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی ایڈوانس اور ذہین مخلوق اس کائنات کے اندر موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ ایلینز کی شکل و صورت کو دیکھ کر یہ فراڈ سمجھ کے اندر آنے لگتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو دیکھ کر ان ایلینز کو تصور کیا ہے۔ یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، اور جہاں تک UFO فورس کا تعلق ہے تو امریکہ خود سے اپنے خفیہ ملٹری اینڈ ایئر فورس کے اڈے نواڈا کے اندر موجود
ایریا 51 کے اندر اس طرح کی مشینری کو تیار کر چکا ہے جنہیں وہ دنیا کو ایلین شپ دکھا کر ان کے اندر خوف و دہشت پیدا کر کے انہیں ایک عالمی حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر کے نیچے اکٹھا کرنا چاہتا ہے کہ ایسی ایلین جیسی مخلوق سے نپٹنے کے لیے جو کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں اتنے ایڈوانس ہیں کہ ان کے پاس ایسے ہوائی جہاز موجود ہیں جو کہ انسانوں کی ٹیکنالوجی سے 100 سال بڑھ کر ہیں۔ تو ہمیں یعنی دنیا کی تمام حکومتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا جس کا سربراہ ہوگا امریکہ اور اسرائیل۔ یہ ایک عالمی حکومت دراصل وہی دجال حکومت کا خواب ہے جو کہ دجال کے آنے سے پہلے یہودی لابی پوری دنیا کو ایک حکومت کے اندر بدل کر پورا کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ وقت مسلسل قریب آ رہا ہے اس کے لیے آج کل آپ کو یہ واقعات اور حال ہی میں میکسیکو میں جن 2 ایلینز کو پیش کیا گیا اس سے مضحکہ خیز اور اپنا خود کا مذاق بنوانے والی شاید ہی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی اچھا آرٹسٹ اس سے بھی کوئی بہت ہی اچھی آرٹ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، تو یہ بہت ہی بری تھی۔ صرف آرٹ ہی نہیں بلکہ ایک شخص نے تو باقاعدہ ان ایلینز کا مذاق بنا کر انہیں کیک کے اندر بدل دیا، اور یہ کتنا ریئلسٹک ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں، یا کتنا بڑا مذاق ہے کہ ایک پارلیمنٹ جہاں پر عوام کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پر جان بوجھ کر دنیا کے اندر نیوز کوریج دینے کے لیے ایلینز کو پیش کر کے ان کے حقیقی ہونے کا ثبوت دینا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ کھلونے خود سے بنائے گئے ہیں عوام کو پاگل بنانے کے لیے، اور ایسا تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، میکسیکو کے اس ایونٹ کو جمی محسن نام کے اس بندے نے آرگنائز کیا جو کہ خود کو UFO ایکسپرٹ کہتا ہے۔ یہ بندہ ایلینز کے ملنے کے بارے میں کئی مرتبہ جھوٹے دعوے کر چکا ہے جو کہ ہر بار ریسرچ کے بعد غلط ثابت ہوئے۔ اس بار بھی اس سے کوئی سیریس نہیں لے رہا۔ یہ کوئی ایلینز نہیں ہے بلکہ پیس آف آرٹ ہیں جنہیں ایلینز کے طور پر دنیا کے اندر دہشت پھیلانے کے لیے امریکہ نے لانچ کیا ہے، اور یہ بات خود سے ان کا ایکس رے اسکین بتا رہا ہے، کیونکہ ان کی تھائی کی ہڈیاں ایکس رے اسکین کے اندر ایک میل اور دوسری فیمیل کی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ یہ دونوں ہڈیاں ایک دوسرے سے اپوزٹ یا پھر غلط ڈائریکشن کے اندر لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ مخلوق زندہ بھی تھی تو انسانوں جیسی دکھنے کے باوجود یہ 2 پیروں پر پریکٹیکلی طور پر نہیں چل سکتی۔ ان کی ہپ بون کے اندر کوئی جوائنٹ ہی نہیں تھا۔ اور ناظرین، ایلینز آپ کو ہمیشہ امریکہ پر ہی حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر نیو یارک پر۔ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس لیے سوچ سمجھ کر اس نے اس بار میکسیکو کو چنا کہ پوری دنیا کو پاگل بنانے کے لیے اس بیچارے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جائے۔ اس عالمی منصوبے پر کئی دہائیاں پہلے کام شروع کر دیا گیا تھا، جسے ٹائم ٹو ٹائم جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے کسی اور زمین کے جیسے دکھنے والی ایک اور سیارے کے دریافت، ایلینز کے UFOs کا دکھانا، یا اب ان ایلینز کی لاشوں کو دکھا کر یقین کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا اپنے آخری ٹائم کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور یہ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس مذہبی طبقے کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے حال ہی کے اندر ایک آئیڈیا پیش کیا گیا کہ تینوں ابراہیمی ریلیجن یعنی کرسچینٹی اور جوڈازم اور اسلام کو ملا کر ایک نیا مذہب بنا دیا جائے جس کا نام ہوگا ابراہیمیہ۔ اب ان سب پوائنٹس کو آپس کے اندر ملا کر خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ سب کچھ اسی دن یا پھر ون ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ کیا اب بھی آپ خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایلینز کے موجودگی امریکہ اور اسرائیل کے لیے
دکھانا آخر اس قدر ضروری کیوں ہے؟ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔